السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ فرعون خدائی کا دعویدار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ یعقوب نبی کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلاتی تھی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اس وقت اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل میں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا فرعون اس خواب کے بعد مزید فکر مند ہو گیا۔ اس نے مصر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے پیروکاروں اور سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، مگر اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں جن کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ فرعون کے اس انتہائی قدم پر ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کچھ اس طرح سے کی کہ ان پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں کیے۔ اس وجہ سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ سے بھی بچی رہیں، یہاں تک کہ وقت پیدائش آن پہنچا اور آپ نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے آپ کے قریبی لوگوں کے اور کوئی نہ جانتا تھا۔ دوسری طرف نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک ایسے رکھنا ممکن نہ تھا کیونکہ شاہی جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ صندوق کس سمت کو جاتا ہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اتنے میں صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ جب انہوں نے پاس جا کر صندوق کو کھولا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ موجود تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئیں، چونکہ وہ بے اولاد تھیں تو اس بچے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ انہوں نے شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا اور سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تب فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو شاید اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ تب محل میں دودھ پلانے والی دائیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا اور تمام دائیاں ناکام رہیں۔ موسیٰ کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ تب موسیٰ کی بہن نے ملکہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہوں، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی بھی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون موجود ہے، وہ اس بچے کو باہوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے
اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا اور ایسے حضرت موسیٰ شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب فرعون کا وہ خواب بھی پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے تاکہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں۔ آپ کے پیچھے فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر اس سمندر کے درمیان میں پہنچے تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا۔ ایسے فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ یوں فرعون کا وہ خواب پورا ہوا جس نے اسے پوری زندگی بے چین رکھا تھا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔